جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ میرے مائکے والے میرے بھائی سب اہل حدیث ہیں، اور میرے سسرال والے سارے شرک و بدعت کرتے ہیں۔ تو جو بھائی ہیں وہ بات بھی کرتے نہیں، رشتہ بھی نبھانا نہیں چاہتے، وہ بزنس میں بہت بیزی رہتے ہیں، اور سسرالی رشتے جو ہیں ان سے ملنا جلنا اگر کریں گے تو وہ شرک و بدعت یہ کرتے ہیں۔ تو دونوں طرف رشتہ کیسا نبھانا سمجھ میں نہیں آ رہا شیخ۔ دیکھیے، آپ دونوں ڈگر پہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائیوں کی جو ذمہ داری تھی یا والدین کی ذمہ داری تھی وہ یہ کی، اور یہ پیغام آپ کے لیے نہیں بلکہ سارے بہنوں کے لیے ہے، اور ایسے ہی سارے ماؤں اور جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کے ماں باپ کے لیے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک توحید پرست کی شادی، ایک توحید میں رہنے والے کی شادی توحید والے سے ہی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ عقائد کیسے خراب ہوتے ہیں اور اچھا آدمی کیسے خراب ہوتا ہے، اس کی مثال ہے عبد الرحمن بن ملجم، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، جو خوارج کا سرگنا ہے۔ ایک اچھا آدمی تھا، صحابہ کرام کی محفلوں میں شریک ہوتا، عبادت گزار تھا، عالم تھا۔ ایک خارجی عورت اس کو خوبصورت نظر آئی، اچھی لگی، اس نے اس سے شادی کیا، اور شادی کرتے وقت جو نیت تھی وہ نیت یہ تھی کہ اس کو تبدیل کر کے اپنے عقیدے کے مطابق کر لے گا، یعنی صحیح عقیدے پہ اس کو لائے گا۔ لیکن کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت نے خود اس کو تبدیل کر دیا، اور تبدیل کرنے کے بعد وہ اس حالت تک پہنچا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عقیدے، میاں اور بیوی کے عقیدے میں فرق ہو، شوہر اور بیوی کے عقیدے میں فرق ہو، تو کوئی ایک دوسرے سے متاثر ہو سکتا ہے، اور اپنے آپ کو خود خطرے میں نہیں ڈالنا ہے۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جان بوجھ کے کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کے عقیدے خراب ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے عقیدے کو صحیح کر دے، لیکن خرابی جلد پھیلتی ہے۔ آپ دیکھیں، صاف پانی کے اندر جب گندگی آپ ڈالیں گے تو پانی صاف نہیں رہتا، اس لیے عام طور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گندگی ہو اس پہ آپ صاف پانی ڈالیں تو وہ صاف ہوتا ہے، وہ دیر کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن صاف پانی میں اندر آپ گندگی ڈالیں گے تو فوراً گندا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے تمام والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کی شادیاں اب صحیح عقیدے اور صحیح منہج والوں سے کریں، اس لیے کہ آگے جو پریشانیاں ہوتی ہیں جو آپ جھیل رہی ہیں، اس طرح سے بہت ساری بہنیں جھیل رہی ہیں۔ اب آپ کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ دونوں سے آپ کو رشتے نبھانے ہیں، ادھر شوہر کا رشتہ ہے اور شوہر کے والدین کا رشتہ ہے، جسے آپ نرمی کے ساتھ نبھائیں، صبر کے ساتھ ان کی باتوں پہ صبر کریں، اور ان کے ساتھ وہ جو معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس پہ آپ صبر کیجیے۔ خاص طور پہ شرک و بدعات سے متعلق جو معاملات ہیں اس میں آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ شوہر کی اطاعت یا ان کے والدین کی اطاعت آپ پہ ان حالات میں شرک اور بدعات میں واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے تو پھر شوہر کے والدین کی اطاعت اس حالت میں کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ تو آپ صبر کے ساتھ کام لیں، ان میں اطاعت نہ کریں، جو باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں ان پہ صبر کریں۔ بھائیوں سے آپ ان کے اوقات کے مطابق ان سے رابطہ رکھیں، کبھی میسج کریں، کبھی آپ ان کو کال کر کے بات کریں، کبھی ان کے یہاں چلے جائیں۔ اس طریقے سے آپ ادھر کا بھی رشتہ آپ نبھائیں اور اس رشتے کو بھی نبھائیں۔ ایک طرف صبر کریں، دوسری طرف آپ چونکہ آپ کے بھائی علیحدیث ہیں اس لیے ان سے ربط رکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ مصروفیت ہے، مصروفیت کے اعتبار سے آپ ان سے تعلق رکھیں، کبھی تھوڑی بہت بات کر کے، کبھی آپ میسج کر کے، اس طریقے سے آپ رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔